اللہ تبارک و تعالیٰ بشارت دے رہا ہے ایمان والوں کو کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، تو ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، انہیں یہ انعام کا ان کے ساتھ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، فرما بردار لوگ ہیں، یہ قیامت کے روز انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین یعنی نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ یہ اللہ کے پیاروں کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا، اللہ کے پیاروں کی معیت میں ہوں گے، اللہ کے پیاروں کا انہیں قرب نصیب ہوگا۔ اور یہ جو اللہ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ تبصرہ فرما رہا ہے، خود یہ انعام کا اعلان کیا، اعلان فرما کے پھر اللہ تبصرہ فرما رہا ہے کہ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں، کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ خود اللہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کیا اچھے ساتھی ہیں، صدیقین کیا اچھے ساتھی ہیں، صالحین شہداء کیا اچھے ساتھی ہیں۔ اور یہ جو ان کا ساتھ نصیب ہوگا تو یہ ان کا ساتھ ان اطاعت گزاروں کو نصیب ہونا یہ اللہ کا فضل ہی ہے، یہ اللہ کے فضل کی بنا پر انہیں یہ ان لوگوں کی معیت، ان لوگوں کا قرب، ان لوگوں کی صحبت نصیب ہوگی۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے بطور علم کے، اللہ جانتا ہے ہر بات۔ اب دیکھیے اس کے اندر آیت کے اندر جو بات فرمائی جا رہی ہے، سب سے پہلے تو اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی کیا مرکزی حیثیت ہے، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہے تو اس اطاعت کرنے والے کو اجر ملتا ہے، اس اطاعت کرنے والے کو انعام ملتا ہے۔ تو دین کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت بھی کرنی ہے، تو ہم انعام و اکرام کے مستحق بنیں گے۔ اور مسلمان وہی ہے جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مانتا ہے، اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ بھئی ہم اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، بس صرف کلمہ پڑھ لینے سے جو ہے ہم بخشے جائیں گے اور صرف کلمہ پڑھ لینا کافی ہے، تو صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جو کلمہ پڑھنے کے تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ضروری ہے، اور اس کے اندر بنیادی تقاضا ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ پھر اطاعت کا یہ ایک محدود سا تصور، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، یعنی جو عبادات ہیں اگر عبادت کر لی ہے تو یہ بس اطاعت ہو گئی، باقی جو چیز ہیں، باقی جو ہمارے معاملات ہیں ان کا تعلق چونکہ دنیا سے ہے، وہ ہم نے اپنی مرضی سے کرنے ہیں، کاروبار کا معاملہ ہو، نوکری کا معاملہ ہو، معیشت کی بات ہو، اقتصادیات کی بات ہو، پارلیمان کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، یا دیگر ڈائمنشنز ہیں، دیگر جہتیں ہیں، دیگر شعبے ہیں زندگی کے، تو بندے سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ بھئی دنیا کے جو دیگر شعبے ہیں ان شعبوں کا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بس آپ نے اگر نماز پڑھ لی ہے اور رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، 5 نمازیں پڑھ لی، جمعہ پڑھ لیا، عیدین پڑھ لی، آپ اطاعت گزار ہو گئے۔ یہ انتہائی محدود تصور ہے اور یہ تصور درست نہیں ہے۔ اللہ کا اطاعت گزار وہی ہے جو ساری باتوں میں اللہ کی اطاعت کرتا ہو، جو ساری باتوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتا ہو۔ ہم سے یہ مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اسلام میں پورا داخل ہونے کا ہم سے مطالبہ ہے، نظریاتی سطح پر بھی اور عملی سطح پر بھی۔ تو اسلام میں پورا داخل ہونا یہ ہے کہ دین ہمارا، دین اسلام یہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہدایات ہیں، جو انسٹرکشنز ہیں، انہیں فالو کرنا ہے۔ تو کوئی اگر صرف نماز روزہ تو کر رہا ہے لیکن دین کے باقی معاملات میں، دنیا کے باقی شعبوں میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، یا اللہ کی قائم کردہ حدود کو پامال کرتا ہے، تو وہ اطاعت گزار نہیں ہے۔ بھلے وہ نمازی کہلاتا رہے، بھلے وہ روزے دار کہلاتا رہے، بھلے وہ اپنے آپ کو متقی پرہیزگار سمجھتا رہے، لیکن وہ اللہ کی نظر میں متقی پرہیزگار نہیں ہے، وہ کامل اطاعت گزار نہیں ہے۔ اطاعت گزار دین کی نظر میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اطاعت گزار وہی ہے جو دین کے اور دنیا کے ہر شعبے میں اللہ کی اطاعت کر رہا ہو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر رہا ہو۔ تو ہم نے جس طرح
نماز پڑھنی ہے، جس طرح روزہ رکھنا ہے، جس طرح حج کرنا ہے، جس طرح زکوٰۃ دینی ہے، تو اسی طرح ہم نے اپنے کاروبار کے معاملات میں، اپنے گھر کے معاملات میں، مارکیٹ کے معاملات میں، اپنے پڑوسیوں کے معاملات میں، تمام امور میں اللہ کی اطاعت کو مرکزی حیثیت دینی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کو بھی مرکزی حیثیت دینی ہے، اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اس پر عمل کریں گے، کار بند ہوں گے تو ہم متقی پرہیزگار بنیں گے، تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے اطاعت گزار کہلائیں گے۔ تو محدود تصور نہیں، صرف چند رسموں کا نام نہیں، یہ نہیں کہ مسجد گئے تو اب ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، مسجد میں مسجد والا ماحول چلے گا، بازار گئے تو بازار میں ہم اپنی مرضی سے کریں گے، کوئی خیال نہیں کریں گے کہ یہ سود ہو رہا ہے، یہ ربا ہے، انٹرسٹ ہے، یا یہ بے فاسد ہو رہی ہے، یا یہ بے باطل ہو رہی ہے، یا اس کے اندر اور کوئی غیر شرعی معاملہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ کاروبار ناجائز ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے، یا جو ہے وہ ہم رشوت لے دے رہے ہیں، یا ڈنڈی مار رہے ہیں، یا ماپ تول میں خیانت کر رہے ہیں، یا اور کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں کہ جس معاملے سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے روکا ہے۔ تو اگر آپ بازار کے اندر یہ کام کر رہے ہیں، بھلے آپ نماز پڑھتے رہیں، آپ کامل اطاعت گزار نہیں ہیں، آپ متقی پرہیزگار نہیں ہیں۔ متقی پرہیزگار آپ اسی وقت شمار ہوں گے، کامل اطاعت گزار آپ اسی وقت شمار ہوں گے جب آپ تمام امور میں اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی قائم کردہ حدود کو فالو کریں گے، اور اللہ کی رضا کو فرسٹ پرائرٹی دیں گے، پہلی ترجیح دیں گے۔ تو ایک تو یہ ہوگا اطاعت کا کامل تصور۔ تو ہم نے جو اطاعت کا کامل تصور ہے، جو اس کا براڈ پرسپیکٹیو ہے، اس میں اس کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کرنی ہے۔ دوسری بات اس سے یہ پتہ چلی کہ آگے جو فرمایا نا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کی بھی مستقل ایک حیثیت ہے۔ اس سے رد ہو گیا ان لوگوں کا کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن جو ہے یہ تو حجت ہے، یہ تو دلیل ہے، لیکن جو حدیث ہے وہ حجت یا دلیل نہیں ہے، اور رسول کا کام صرف قرآن کی آیت کو بیان کرنا ہے بس۔ تو یہ ان کا رد ہو گیا کہ نہیں، جس طرح اللہ کی اطاعت کی مرکزی حیثیت ہے، تو اسی طرح اللہ کی اطاعت کے بعد اللہ کے رسول کی اطاعت کی بھی مرکزی حیثیت ہے، وہ بھی خود ایک مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ تو اللہ کی بات ماننی ہے، قرآن میں آ گئی، تو اللہ کے رسول نے بھی جو بات فرمائی وہ حدیث، اسے بھی ماننا ہے۔ تو وہی دو طرح کی ہے، ایک وہی مطلوع ہے، وہی جلی جسے ہم کہتے ہیں قرآن، کہ اس کی ہم نماز میں تلاوت کرتے ہیں، قرآن ہے یہ، وہی جلی ہے یہ، وہی مطلوع ہے۔ اور دوسری ایک اور وہی بھی ہے، وہ وہی غیر مطلوع کہلاتی ہے، یعنی اس کی نماز میں تلاوت نہیں کی جاتی، اور وہ وہی خفی ہے، یعنی وہ وہی جلی نہیں ہے، قرآن کی طرح نہیں ہے، لیکن قرآن کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے، دوسرے نمبر پر وہ دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ وہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کی بھی مرکزی حیثیت اور مستقل حیثیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی بات بھی ماننی ہے، ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، کیونکہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا بھی شمار نہیں ہوگا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دروازے پر آئے بغیر، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کیے بغیر اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی کامل اطاعت تبھی ہوگی کہ جب اللہ کے کلام قرآن کی اطاعت کرنی ہے، قرآن کو ماننا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ کے محبوب سید الانبیاء والمرسلین، ان کی بات یعنی حدیث کو بھی آپ نے ماننا ہے، اس کو بھی فالو کرنا ہے، اس کی حجیت بھی یہاں سے ثابت ہوئی۔